وشفاعتهم وعزتهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المجيد وفرقان المبين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے ساتھ کوئی طرف رہے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی. اسے جتنا رزق چاہیے اتنی وہ ہم سب بات کریں. تو محمد کا عظیم اللہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی عبادت میں قبول فرمائے. جامعان کا یہ خرچ اخراجات کی محنت اپنی عبادت میں قبول فرمائے. سازگان میں تشریف لانے والے میں ہمارے مہمان یا بادشاہ ہمارے مہمان میں بادشاہ ان کو ان کی نیتوں کے حساب سے اجر عظیم عطا فرمانا. میرا بادشاہ جتنے ہاتھ دلوں میں سب کے رزق عزت وقت میں اضافہ فرمائے. میرا بادشاہ ہمارے وارث کا ضرور جلد فرمائے. ہم سب کو ان کے جانشینوں میں شمار فرمائے. بہت ساری ایسی بات ہوتی ہے جو دلوں میں رہ جاتی ہے اور زبان کی لوگ تک نہیں آتی. میرا بادشاہ تجھے محمد مصطفیٰ کی آمد کا واسطہ ہو تمام لوگوں کی قبول فرما. ایک سلام ایسے کریے کہ تمام لوگوں کو قبول ہو جائے. جتنے بندے اللہ کو بلا فصل مانتے ہیں ماشاء اللہ رکھے وسلم کو بلا فصل مانتے ہیں تو ہونے کے فاصلے اچھے نہیں لگتے. ذرا مہربانی کیجیے گا آپ ہی کا کوشش یہ ہے اور یہ پیچھے والے آگے آ جائیں تاکہ بات کا مقدر آغاز ہو جائے. اور پیدا والا مسلمان رکھے آپ ہی کا مہربانی کیجیے گا سامنے آ جائیں گے تو مہربانی جناب آپ کی مولا مسلمان رکھیے. آپ تھوڑا دیر میں قریب آ جائیں گے فصل ہو جائے تاکہ ذکر کا آغاز کرو گے. آپ مولا مسلمان رکھیے یہ جوانیاں سلامت رہیں گی. ایک بلند آواز سے سلام کریں. سب سے پہلے تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے اس نور کی آمد مبارک ہو کہ جسے خدا نے بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا. جشن ہے اور جشن کا ماحول ہونا چاہیے. چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. شیعہ سنی صاحبان موجود ہیں اور مرتب ہے کہ میں کائنات کے رسول کی شان پر ہوں. ہر بندہ جو رسول کا طلبہ کرنے والا ہے فوری صاحب اس کا ہونا ضروری ہے. میں تعارف پیش کرنے لگا ہوں. کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ جس کا سایہ زمین پہ پڑتا نہ ہو, بے بارشوں کے سروں سے ہٹتا نہ ہو, اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کا سایہ زمین پہ پڑتا نہ ہو, بے بارشوں کے سروں سے ہٹتا نہ ہو, اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں تاکہ میرے ساتھ نوجوان ہیں یہ بھی بول پڑے. کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ جس کے ہاتھوں کی نرمی کو محسوس کر کے تب جب کلمہ پڑھنے کے مجبور ہو جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. مولا سلام لیکن مولا بات ہے کہ میں نے تعارف کرتے جناب کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ جس کی بیٹی کی تحریر کا نام سدرۃ المنتہا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. مولا آپ کو سلام لیکن مولا کو بات ہے کہ شاید ایسے بندے ہیں جنہیں لگا سب فانی سبحانہ جوڑا پھر کہہ رہا ہے جس کی بیٹی کی تحریر کا نام سدرۃ المنتہا ہو اسے مصطفیٰ کہتا. بندہ دشن میں بیٹھا ہوتا ہے تو سب ہاتھ نیچے ہو جائے کیا بات ہو سکتی مانتا نہیں. اس زمانے محمدی یا دونوں کی تحریر سے سر پہ جھکا کے بیٹھے تھے. ایک بندہ چلتا چلتا قریب آیا کہتا سلمان ہمیشہ محمد کی بیٹی کی تحریر پہ بیٹھا رہتا ہے, بتا سکتا ہے کہ تحریر کیا ہے, بتا سکتا ہے کہ چوکر کیا ہے. سلمان اس کی طرف دیکھے نا بتانا کیا ہے, یہ تحریر نہیں یہ سدرۃ المنتہا ہے. ہاں زندہ باد مولا سلامت رکھے. مولا کو بات ہے کہ یہ تحریر نہیں یہ سدرۃ المنتہا ہے. سلمان 650 سال کی عمر میں نہیں ہے اور ان کے مسئلے میں جب دیوانہ کر دیا ہے. ارے سدرہ یہ نہیں, سدرہ تو وہ ہے کہ جب محمد معراج پہ گئے تھے
کہنا ہے کیا کہنا ہے مولا سلامت رکھے ہاتھ بلند کرو میرے بھائی آپ سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے جناب توجہ ہے سرکار سید سردار مرید شرائی صاحب بسم اللہ ایک صلوات پڑھ دیں ہمارے سید ہیں ہمارے سردار ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں مولا آپ اسلام رہے فوجی صاحب بڑی خوبصورت مجھے خیرات مل گئی ہے اتنی بڑی داد کے بعد تقاضا نہیں بنتا کہ بندہ داد کے لیے کہے لیکن میں اتنا کہتا ہوں اگر بات سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھانا سلمان کہتا ہے وہ تیری معرفت ہے یہ میری معرفت ہے کہتے ہیں نہیں سلیمان سدرا یہ نہیں سدرا وہ ہے سدرا یہ نہیں سدرا وہ ہے وہ کہتے ہیں سدرا وہ ہے سلمان کہتے ہیں سدرا یہ ہے وہ کہتے ہیں سدرا وہ ہے سلمان کہتے ہیں سدرا یہ بندہ زندہ بیٹھا ہو سانس لیتا ہو بندے کا ہاتھ نہیں رہے کامرا کو سبزی مانتے نہیں کہتے ہیں سدرا وہ ہے سلمان کہتے ہیں سدرا یہ ہے جب یہ وہ کا تکرار بڑھا نا پتا کہتے سلمان اچھا بتا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ سلمان نے اپنی قوم کی طرح چھٹی کمر کو سیدھا کیا کہ سینے پہ میں نارے لائے کے مکان میں ظاہر ہوا کاری کے بدور کی چوٹ پر ظاہر ہوا سلمان نے سن یہ تھوڑا فرق ہے یہاں فرشتوں کے بارے چلتے ہیں چوٹوں سے فرشتوں کے بارے میں لگتے ہیں سبحان اللہ سبحان آپ کی مولا کو سلام علیکم مولا کو سلامت رکھے یہ میں نے ہاں مولا کو سلامت رکھے ساحل ساؤنڈ کی کیا بات ہے اور یہ کیمرہ بھی سبحان اللہ آپ نے بڑی خوبصورت دعا دی ہے میں جملہ کہنے کو بھائی نے نعرہ لگایا اور نعرے کا جواب ایسے ہوتا ہے جیسے آنا چاہیے ادھر والے بولے اور ادھر والے نہیں بولے یاد رکھیے گا شکر کارڈ والے یاد رکھیے گا نعرہ نہیں ہے یہ مومن کی ذوالفقار ہے ہاں مولا سلامت رکھے یہ شرم آگے نعرہ نہ لگایا کرو اس لیے یہ نعرہ نہیں ہے یہ مومن کی ذوالفقار ہے اور اس میں ایک ذوالفقار صاحب ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے اور ایک ذوالفقار ملہنگ کی زبان میں ہے ایک ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے اور ایک ذوالفقار شیعہ کی زبان میں ہے فوجی صاحب دونوں میں فرق یہ ہے جب علی کی تلوار چلتی ہے تو نسلیں دیکھتی ہے جب ملہنگ چلتی ہے تو شجریں دیکھتی ہے سبحان اللہ مہربانی مولا کو سلام رکھے آپ کی مولا صاحب کسے کہتے ہیں مصطفیٰ سرکار کا جشن ہے کسے کہتے ہیں مصطفیٰ جس کی بیٹی کی تحریر کا نام سدرۃ المنتہا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں دیکھیں میں ممبر پہ آیا میرا اعلان کیا میرے بھائی نے اسے کہتے ہیں نقیب ممبر نقیب کا کام کیا ہوتا ہے یعنی ڈھنڈورا پیٹنا نکاری کرنا خبر دینا کہ اب یہ آنے والا ہے لفظ کہوں نقیب کا کام ہے کہ بعد میں آنے والے کی خبر دینا لفظ کہہ رہا ہوں سیکنڈیا میں جس کی آمد کے لیے 1.25 لاکھ نقیب بن جائیں اسے محمد کہتے ہیں سبحان اللہ جناب مولا سلامت رکھے اسے مصطفیٰ کسے کہتے ہیں مصطفیٰ میں ایک تھوڑا سا لفظ مشکل کہوں جناب کسی کہتے ہیں مصطفیٰ جس کا عبد کہلا کر بھی علی چھوٹے نہ ہوتے ہوں اس سردار کو محمد کہتے ہیں میں نے پہلے کہا ایک لفظ تھوڑا سا کہہ رہا ہے میں نے کہا جس کا عبد کہلا عبد کہتے غلام کرنے کا انا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں علی کا غلام بیٹھا نہ بولے کہ ہو نہیں سکتا بھائی علی نے کہا میں غلام ہوں لیکن مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ محمد نے کہا ہاں علی تو میرا غلام ہے تو میرا عبد ہے سب مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا ہاں مجھے ملا تو یہ ملا کہ علی کو سینے سے لگا کے محمد نے کہا نحو کا حبیب شاہی نحو کا طبیب شاہی نحو کا طبیب شاہی نحو کا روحی شاہی جسوں کا جسدی شاہی نفسوں کا نفسی شاہی شاہی تیرا خود میرا خود تیری ہڈیاں میری ہڈیاں تیرا جسد
جس کا عبد کہلا کر بھی علی چھوٹے نہ ہوتے. اچھا ایک اور لفظ مشکل کہوں, کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ جس کے لبہائے مبارک باب کلام اللہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. میں نے کہا جس کے لبہائے مبارک باب کلام اللہ ہو, بھائی محمد کے ہونٹ. اچھا میں نا اسی ربیع الاول میں بھیجا, اسی ربیع الاول میں ایک محفل پہ گیا, بابا مولوی صاحب شان رسالت پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے کیا شان ہے اس محمد کی جس پر قرآن آیا. شان بیان ہو رہی ہے, کیا شان ہے اس محمد کی کہ جس کے اوپر قرآن آیا. خالد بھائی یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں. اس نے کہا کیا شان ہے اس محمد کی جس پر قرآن آیا. ہم کہتے کیا شان ہے اس قرآن کی جو محمد پر آیا. زندہ باد زندہ باد. اور اسلام کے لیے بھائی صاحب مسیح پروموشن ہے شاید کی ضرورت ہے میں چلنا چاہوں گا. کیا شان ہے اس قرآن کی جو محمد پر ہے. خالد بھائی قرآن کی آنے کی وجہ سے محمد کی شان نہیں بڑھی. قرآن کے آنے کی وجہ سے محمد کی شان نہیں بڑھی, بلکہ محمد کی وجہ سے قرآن کی شان بڑھ گئی. اس لیے کہ قرآن کی وجہ سے محمد نہیں, محمد کی وجہ سے قرآن. آج سلامت رہے کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ جس کے لبہائے مبارک. لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی علی کرتے ہیں, نبی کی شان نہیں کرتے. آؤ ہم سے سنو, ہم کیسے نبی نبی کرتے ہیں کہ آپ علی علی کرتے ہیں, ہمیشہ علی کا ذکر علی کا ذکر علی کا ذکر. آپ علی علی کرتے ہیں, آپ نبی کی شان نہیں کرتے. آپ علی علی کرتے ہیں. خالد بھائی خدا کی عزت کی قسم ہم علی کو نہیں مانتے, ہم محمد کو مانتے ہیں. ہم علی کو نہیں مانتے, ہم محمد کو مانتے ہیں. اور قرآن کہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تمہیں محمد دے اس کو ہم نے علی کو محمد سے دیا ہے. بھائی علی نے نہیں کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس علی کا اس کا علی مولا ہے, بلکہ محمد نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. خالد بھائی ہم محمد کو علی سے اتنا بلند مانتے ہیں, اگر کسی میدان میں علی بھی محمد کو چھوڑ جاتے ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے. اور میرا پتر اب بولنا نہ چھوٹیا, مہربانی میرا بیٹا اب یہ پھول نہیں پھینکنے, آپ کے پھول میرے لیے کافی ہیں. اور آپ کو سلامت ہے. کسے کہتے ہیں مصطفیٰ سرکار؟ اب یہ ماحول سے تھوڑا سا بے نیاز ہو جائے, میں دھیمے لیکن لفظ کہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کی توجہ کتنی ہے. میرا بیٹا پھول نہیں پھینکنا, میری مہربانی یہ کرنی. کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ جس کا لعاب دہن عین اللہ کے لیے شفا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. چلے بچے بیٹھے میں سمجھا دیتا. بیٹا 39ویں روز خیبر کے میدان میں رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم رجل کرار بغیر فرار, تو میں کل علم اس سے دوں گا جو مرد ہوگا. کل علم اس سے دوں گا جو مرد جو کرار ہوگا غیر فرار. 40واں روز آیا, کتابیں کہتے ہیں کہ علی کو اشوب چشم تھا. اشوب چشم مطلب علی کی آنکھیں خراب تھی. بیٹا علی کی آنکھیں خراب تھی, علی کو اشوب چشم تھا. رسول نے بلایا, لعاب نکالا, علی کی آنکھوں میں لگایا, ٹھیک ہو گئی. اس لیے کہہ رہا ہوں جس کا لعاب دہن عین اللہ کے لیے شفا ہو. چلے میں ایک اور لفظ کہتا ہوں, جس کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سلونی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سلونی ہو اسے مصطفیٰ. یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ شان رسالت پڑھے اور فضائل علی سے بچ کے نکل جائے, ایسا ممکن نہیں ہے بھائی جان.
اس لیے کہ جس کی شان پڑھنے کے لیے علی کے فضائل تمہید بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ابھی دلیل دیتا ہوں. لیکن رسول نے فرمایا الحق ما علی علی جو مدحق، فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق ہے. خدا کی قسم بات یہاں تک ہوتی بھائی جان تو میں بھی یہاں تک کرتا کیا کروں. حدیث سے آگے ہے رسول نے کہا اللہم ادل الحق حیث مدار علی، میرا مالک حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. سبحان اللہ جناب والا سلامت رکھے. حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. صاحب اس کا مطلب یہ ہے علی آگے حق، علی آگے حق. لفظ حق ہوتا ہی وہ ہے جو علی کے پیچھے ہے. مولا سلامت رکھے. بھائی جان آپ نے کہا تھا تھوڑا سا علی بھی پڑھنا ہے تو اب یہ آپ نے سر جھکا لیا، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو لفظ دوبارہ کہتا ہوں اور سارے بولے گی انشاءاللہ. لفظ بڑا قیمتی ہے جناب. رسول کا اللہم ادر الحق حیث مدار علی، میرا مالک حق کو قبلہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. اس کا مطلب یہ ہے رسول کی حدیث کے مطابق حق کو بھی یہ حق نہیں کہ علی کے آگے آ جائے. سبحان اللہ. میں نے علی والوں کو بات کیا جناب مولا صاحب بھائی حق کو بھی یہ حق نہیں کہ علی کے آگے آ جائے. پتا سنتا ہو اس کی نتیجہ میں علی ہو آپ نیچا ہے کام کو بندی مان کری کہ بنا رسول کا اللہ ادر الحق حیث مدار علی، میرا مالک حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. مولوی صاحب نے قرآن رکھ کے فیصلہ کر آگے جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا کسی کافر کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا. مولا کو سلام فرمایا میرا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی میں. اس کا مطلب علی آگے حق. اچھا علی آگے کیوں حق پیچھے کیوں؟ سوال ہے نا بھائی. رسول حق آگے رکھ دیتے علی کو پیچھے رکھ دیتے. یہ علی ہی آگے کیوں حق ہی پیچھے کیوں؟ یہ میں لہجے میں لفظ کہوں بھائی جان وجہ یہ ہے جو آگے ہو اسے کہتے ہیں امام. سبحان اللہ جناب. میں نے دیگر لہجے میں بات کی ہے لیکن بات کا وزن زیادہ ہے. میں نے کہا جو آگے ہو اسے کہتے ہیں امام، جو پیچھے ہو اسے کہتے ہیں امام. مستی نبی اور دل میں علی ہو اور ہاتھ نیچے ہے بندہ مان ہے مانتے نہیں. جو آگے ہو اسے کہتے ہیں امام، جو پیچھے ہو اسے کہتے ہیں معلوم. اگر حق آگے ہوتا علی پیچھے ہوتے تو حق امام تھا علی معلوم تھے. لیکن رسول نے علی کو آگے رکھ کے حق کو پیچھے رکھ کے زمانے کو بتایا. زمانے کو سنو حق علی کا امام نہیں، علی حق کا امام. آپ جی ہیں آپ سلامت ہیں حق کو بولو مولا سلامت ہے. مولا آپ کو سلامت ہے. کیا میرا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. میں نے کہا علی کے فضائل رسول کی شان کی تمہید ہے. سنیے گا اس کا مطلب یہ جو حق ہے وہ علی کے پیچھے، جو بھی حق ہے وہ علی کے پیچھے. سورج حق ہے، چاند حق ہے، ستارے حق ہیں، زمینیں حق ہے، انبیاء حق ہے، ملائکہ حق ہے، کائنات حق ہے. رسول کا اللہم ادر الحق حیث مدار علی، میرا مالک حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. اس کا مطلب سورج حق ہے علی کے پیچھے، چاند حق ہے علی کے پیچھے، ستارے حق ہے علی کے پیچھے، ہوائیں حق ہے علی کے پیچھے، فضائیں حق ہے علی کے پیچھے، خلائق حق ہے علی کے پیچھے، آسمان حق ہے علی کے پیچھے، زمینیں حق ہے علی کے پیچھے، جنت حق ہے علی کے پیچھے، عمرے حق ہے علی کے پیچھے، خیرات حق ہے علی کے پیچھے، کوثر حق ہے علی کے پیچھے، سلسبیل حق ہے علی کے پیچھے، کل سرات حق ہے علی کے پیچھے، لوح حق ہے علی کے پیچھے، قلم حق ہے علی کے پیچھے، کرسی حق ہے علی کے پیچھے، عرش حق ہے علی کے پیچھے، زمینیں حق
تعارف کرائے اپنی زبان سے. اب تعارف کروا رہا ہوں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, پاکستان کی جانی مانی شخصیت, مفسر قرآن اور ہمارے بھائیوں کی جان, علامہ ڈاکٹر طاہر القادری. کسی نے پوچھا سرکار میں دین لہجے میں پڑھوں گا, جتنا محمد اندر ہونا باہر اتنا آتا ہے, جتنا اندر ہونا اتنا باہر ہوتا ہے. میں آج تک پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ کے اندر کتنا کتنا رسول ہے. میں لفظ کر رہا ہوں. پوچھا گیا قبلہ آپ پاکستان کی جانی مانی شخصیت ہیں, چاہنے والے آپ کے کروڑوں میں ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ آپ بتا سکتے ہیں کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ قبلہ نے فرمایا سنو, جو عرب کے ویشیوں کو رسول نہ بنا دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, جو عرب کے ویشیوں کو رضی اللہ بنا دے. چلے ایک لفظ کہوں, تلوار پکڑنے والوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھما دیں, اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اچھا قرآن سے پوچھیں کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں سرکار کسے کہتے ہیں مصطفیٰ؟ قرآن ہے سورہ آل عمران ارشاد ہے وما محمد الا رسول, کیا محمد کچھ نہیں ہے بس یہ رسول ہے. کیا محمد کچھ نہیں ہے بس یہ رسول ہے. میں نے پورا قرآن پڑھا, مجھے بسم اللہ کی بے سے بناس کی سین تک 114 سوروں میں اور 6666 آیتوں میں کوئی ایک آیت دکھاؤ کہ جس میں خدا نے کہا ہو میرا محمد 40 سال بعد رسول بنا. مجھے کہیں نہیں ملا کہ کہا ہو کہ میرا رسول 40 سال بعد بنا. کہ نہیں, وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے بس رسول ہے. یعنی یہ بچپن میں بھی رسول ہے, یہ جوانی میں بھی رسول ہے, یہ بڑھاپے میں بھی رسول ہے, یہ دن میں بھی رسول ہے, یہ رات میں بھی رسول ہے. محمد 24 گھنٹے رسول ہے, محمد 24 گھنٹے رسول ہے, محمد 24 گھنٹے رسول ہے. وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے یہ اللہ کا رسول ہے. تو مولوی صاحب کو قرآن کہتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے, تو پھر آپ نے 40 سال کے بعد محمد کا رسول کیوں مانا؟ وجہ بتاؤ. وجہ یہ ہے مولوی نے محمد کو 40 سال بعد اس لیے مانا. اگر کہے گا کہ محمد بچپن میں رسول ہے تو یہ بھی کہنا پڑے گا ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں بنا, اللہ کا رسول بنتا رہا. آپ جیئیں گے, آپ سلامت ہیں, اور چھوڑے کے بولا بھائی پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں اللہ کا. یہ ممکن نہیں ہے کہ بات مصطفیٰ کی ہو اور میلاد کی ہو اور ابو طالب کی بات نہ ہو. اس لیے کہ مبارک بات بچے کو نہیں کہتے کہ بیٹا تجھے مبارک ہو تو دنیا میں آیا. مبارک بچے کو نہیں گھر والوں کو دیتے, مبارک دیتے ہیں گھر والوں کو. اور محمد آئے ہیں ابو طالب کے گھر. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے نا, میرا مالک مجھے یہ تیری تقسیم سمجھ نہیں آتی کہ جو علی کہتا ہے کہ میں محمد کا عبد ہوں, وہ کعبے میں آیا اور خود محمد ابو طالب کے گھر آئے. بات بڑی کرنے کو جناب بھائی, علی آئے کعبے میں, محمد آئے ابو طالب کے گھر. میرا مالک یہ تقسیم سمجھ نہیں آتی کہ اب تیرے گھر میں آئے اور سردار ابو طالب کے گھر آئے, غلام تیرے گھر میں آئے اور آقا ابو طالب کے گھر میں آئے. میرا مالک ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر علی کعبے میں آئے تو محمد بیت المعمور میں آئے. میرا مالک تو نے محمد کو ابو طالب کے گھر کیوں بھیجا؟ ہماری کام ہر خاموش. اگر نگاہ قدرت میں ابو طالب کے گھر کے معیار کے برابر نہ ہوتا, میرا محمد ابو طالب کے گھر نہ آتا. سبحان اللہ. اگر میرا محمد ابو طالب کے گھر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ابو طالب کا گھر کعبے کے معیار کے. جو بندے خاموش ہے شاید میں بات پہنچا نہیں سکا, میں بات واضح کر دیتا ہوں کہ گھر معیار کے برابر کیسے کہ بلا مجبور ہے.
بھائی اسلام کی پہلی دعوت ذوالشیدہ کہاں ہوئی؟ ابو طالب کے گھر. اچھا ابو طالب کے گھر کا مدینے میں، مکہ میں؟ خدا کا اپنا گھر کہاں ہے؟ مکہ میں. جب خدا کا اپنا گھر مکہ میں ہے تو پہلی دعوت کعبے میں ہوگی. یہ ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ میں نے مولوی صاحب وجہ کیا ہے کہ پہلی دعوت ابو طالب کے گھر کیوں؟ توحید کی بات تھی تو خدا کے گھر میں ہوگی، وحدت کی بات تھی تو کعبے میں ہوگی. یہ ابو طالب کے گھر کیوں آئی؟ ہمارے کعبے ہم کیسی بات کرتے ہو؟ اتنا نہیں جانتے کعبے کے اندر 360 بت تھے، اور جہاں بت ہو وہاں توحید کی بات نہیں ہوگی، جہاں بت ہو وہاں وحدت کی بات نہیں ہوگی. میں نے کہا اتنا تو بھی مان گیا ہے نا کہ مہمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. آپ سے بولا سلامت کے سرکار آئے ابو طالب کے گھر. سرکار ابو طالب کے گھر آئے اور نام بھی سرکار نے رکھا محمد. خدا نے رکھا احمد، ابو طالب نے رکھا محمد. ایسا سب نام نے رکھا. جب محمد جوان ہوئے تو نکاح بھی ابو طالب نے پڑھایا. نکاح بھی ابو طالب نے پڑھایا. بھائی گھر ابو طالب کا، نام ابو طالب نے رکھا، نگاہ ابو طالب نے پڑھایا. سورہ رحمان ہے خدا کہتے ہیں ہاتھ جلاؤ احسان احسان، میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں، میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں. آواز میرا محمد پریشان نہ ہو، ابو طالب احسان کرتا جائے گا، میں قرضے اٹھاتا جاؤں گا. اے ابو طالب سن، اگر میرا محمد تیرے گھر میں آیا، تیرا علی تیرے گھر میں آئے گا، اگر تو نے میرے حبیب کے نام رکھا، تیرے بیٹے کا نام میں رکھوں گا. اے ابو طالب اگر احسان بڑھنے جائے تو میں خدا کیسا. ارے تو نے میرے محمد کا نکاح فرض میں پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش میں پڑھوں گا. جناب بہت کو سلامت ہے. سرکار آئے ابو طالب کے گھر. پالا ہے ابو طالب نے، اور ایسا پالا کہ قرآن کہہ رہے علم یجد کا یتیمن پاوا. محمد تو یتیم تھا ہم نے پالا، تو یتیم تھا ہم نے پالا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، جس نے رسول کو پالا کا جس نے کلمہ نہیں پڑھا، کا جی کلمہ نہیں پڑھا. میں بڑا سادہ سا خطیب ہوں جناب، میں بڑا آہستہ سے دھیمے لہجے میں ہاتھ جوڑ کے تو مولوی صاحب سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کیجئے. اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو محمد کا نکاح کس نے پڑھا؟ محمد کا نکاح کس نے پڑھا؟ اب مجھے پورے بچنے کی طرف چاہیے. اگر بات نہیں ہو تو آپ کی آواز ممبر کی باریکہ تک آنی چاہیے. بات نہیں کرنے لگا. سرکار ابو طالب نے محمد کا نکاح پڑھا. جہاں تک سنا ہے بات اس سے آگے بھائی سرکار ابو طالب نے محمد کا نکاح پڑھا. سنا سرکار ابو طالب نے محمد کا چاہے بھائی سرکار ابو طالب نے محمد کا نکاح اس وقت پڑھا جب محمد نے بھی کسی کا نہیں پڑھا. بات نہیں تھی جناب. مولا سلام علیہ بول رہا ہے کہ آپ قیمت ادا کریں گے تو نہیں باتیں ہوگی. چل میں ایک منزل اور بڑھاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کتنے بندے ہیں جو ہاتھ نیچے رکھتے ہیں. میں آہستہ کہتا ہوں آپ بلند ہو کے سنیے گا. ابو طالب نے محمد کا نکاح سرکار ابو طالب نے محمد کا نکاح اس وقت پڑھا جب محمد نے بھی کسی کا نہیں پڑھا. 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد جب کبھی بھی محمد کسی کا نکاح پڑھیں گے، نکاح پڑھنا محمد کی سنت تو نہیں. سبحان اللہ جناب میں نے بات کہی کی ہے جناب. مولا سلام علیہ ہاتھ سلامت رکھو. مولا آپ کو سلامت رکھے. نکاح پڑھنا محمد کی سنت نہیں، نکاح پڑھنا ہے ابو طالب کی سنت. بندہ زندہ بیٹھا ہو 7 سال نہیں ہو
بچے بیبی تو ہوتے ہیں مگر اپنے باپ کے. چلے ایک بات اور میں دھیمے لہجے میں کر دیتا ہوں, میں بڑے آہستہ سے کہتا ہوں. سرکار بچے آپ نے کہا تھا نہیں پڑھنا, سنیے سرکار بچے دو ہی باتوں سے حرامی ہوتے ہیں, بچے دو ہی باتوں سے حرامی ہوتے ہیں, یا تو ابو طالب کی سنت پہ عمل نہ ہو یا دل میں علی نہ ہو. سبحان اللہ جناب, مولانا صاحب حضرت مولانا سرکار پریشان کریں سرکار اور پڑھا جائے جناب. اچھا, ابو طالب نے نکاح پڑھا. نکاح پڑھنے والے کو کہتے ہیں وکیل. کبرا موجود ہے جناب, جو نکاح پڑھے اسے کہتے ہیں وکیل, اور جو کسی کو پالے اسے کہتے ہیں کفیل. ابھی جلیل صدر کاظمی صاحب کو سنا ہے, شادی کا لفظ سمجھ آیا؟ کفیل وکیل کافیہ, کفیل وکیل. کفیل کہتے ہیں پالنے والے کو, وکیل کہتے ہیں نکاح پڑھنے والے کو. کائنات میں اکیلا ہے ابو طالب جو محمد کا کفیل بھی ہے وکیل بھی ہے. اچھا, جنہیں صاحب بھائی جنہیں یہ کفیل کا ترجمہ مجھ سے سمجھ نہیں آیا, وہ اس سے پوچھے کہ اس کا دوست یا رشتہ دار سعودیہ گیا, وہ بتائے گا کفیل کسے کہتے ہیں. میرا بھی ایک دوست ہمارے محلے سے گیا سعودیہ, صاحب بھائی گھر کی زمین بیچ کے چلا گیا. میں نے کیا گھر کی زمین بیچ کے سعودیہ, یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی. اس نے کہا کامران آپ بھائی آپ نہیں جانتے, میں نے زمین بیچی ہے, باہر جاؤں گا 8 سال 10 سال کام کروں گا, واپس آؤں گا تو اس سے اچھا گھر بناؤں گا, اچھی گاڑی لوں گا, اچھا بزنس کروں گا. چلا گیا, 1 سال بعد واپس آ گیا. گیا تھا 10 سال کے لیے, واپس 1 سال میں. میں نے کہا جناب گئے تھے 10 سال کے, واپس 1 سال میں کیوں؟ کہ کامران بھائی کیا بتاؤں, میرا کفیل بڑا برا تھا. کامران بھائی میں کیا بتاؤں, میرا کفیل بہت برا تھا. میں نے کہا جناب کیا مطلب؟ کا وقت پہ کھانا دیتا نہیں تھا, تنخواہ پوری دیتا نہیں تھا, رہائش اچھی دیتا نہیں تھا, کام زیادہ کرواتا تھا, گالیاں نکالتا تھا. میرا کفیل بہت برا تھا, میرا کفیل بہت برا تھا, میرا کفیل بہت برا تھا. میں نے کہا جناب پاکستان میں بیٹھ کے سعودی عرب کے کفیل کو برا کہتے ہیں, مزہ تو تب تھا سعودی عرب میں کہتے میرا کفیل برا ہے, میرا کفیل برا ہے, میرا کفیل برا ہے. ہمارے کامران کیسی بات کرتے ہو؟ اگر میں سعودی عرب میں کہتا میرا کفیل برا ہے تو میرا ویزا پاسپورٹ کینسل کر دیتا, یا مجھے جیل میں ڈال دیتا, یا مجھے بینک کر دیتا. یہ بندہ آج کے بعد سعودیہ میں داخل نہیں ہو سکتا, یہ بندہ آج کے بعد سعودیہ میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ پادری سروے کو آ کر کے فیصلے کر, ارے جو سعودی عرب کے 2 ٹکے کے کفیل کو برا کہے تو وہ سعودیہ نہیں جا سکتا, تو کوئی محمد کے کفیل کو برا کہہ کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ آپ سلام سوا 11 ہو گئے, تھک گئے ہیں تو بس کریں. مولا سلامت رکھے, مولا آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. سال بھر کی محنت ہوتی ہے, مولا آپ کو نسلوں کا رزق عطا فرمائے اس جشن کے صدقے میں. جس نے پالا قاضی کلمہ نہیں پڑھا, خدا کی قسم اگر وقت ہوتا تو میں ابو طالب کی شان میں 14 آیتیں پڑھتا. اور بنتا بھی یہ ہے کہ ابو طالب کی شان میں 14 آیتیں پڑھی جائیں. فوجی صاحب اس صدی کے جو 14 معصوم ہیں اس کی گود سے نکلے ہیں. جتنا وقت ساتھ دے گا اتنی آیتیں پڑھوں گا, ٹھیک ہے, جتنا آپ سن سکتے ہیں اتنی. کہ لگے جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, پالا کس نے؟ سرکار ابو طالب. اب پہلی آیت سنیے گا, پالا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. سنیے گا قرآن کا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسول جب بھی رزق کھانا بات کھانا.
میرے رسول جب بھی رزق کھانا پاک کھانا، طیب کھانا، طاہر کھانا، جب بھی رزق کھانا تو پاک کھانا. یہ سب ایک رسول سے جتنے بھی ہیں، یا ایھا الرسول، جتنے بھی رسول ہیں، جب بھی رزق کھانا پاک کھانا. یہی وجہ ہے موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا. موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا. کیوں؟ اس لیے کہ دائیاں کافرہ تھی اور یہ رسول تھا. بریک لفظ ہے، خدا کرے آپ سمجھے. بھائی موسیٰ رسول تھا، دائیاں کافرہ تھی، موسیٰ نے دودھ نہیں پیا. پتہ چلا جو رسول ہوتے ہیں وہ دائیوں کا دودھ قرآن کہہ رہا ہے حرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ کے اوپر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. کیوں؟ کیونکہ دائیاں کافرہ تھی، یہ رسول تھا. قرآن کہہ رہا ہے میرا رسول جب بھی رزق کھانا پاک کھانا، طیب کھانا، جب بھی کھانا پاک کھانا، طیب کھانا. موسیٰ رسول تھا، دائیاں کافرہ تھی، شرم نہیں آتی. آئے یہ موسیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ کلیم اللہ. جیسے سنا ہے یہ موسیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، نبی آیا ہے، یہ سردار ہے، یہ مقتدی ہے، یہ نبی ہے، یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، یہ وسیلے سے بنا ہے، یہ اللہ کے نور سے بنا ہے. جو بندہ ہم نے میرے سر تھا ارے موسیٰ دور میں چونیاں اتار کے جاتا ہے، محمد معراج میں چونیاں پہن کے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا سلام علیہ اور یہاں تو حال اٹھانا جو رکھے بجانے کے لیے میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں. ارے یہ موسیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ نبی آیا ہے، یہ سردار ہے، یہ امتی ہے، یہ نبی ہے. ارے موسیٰ دور میں چوٹیاں اتار کے جاتا ہے، محمد معراج میں چوٹیاں پہن کے جاتا ہے. ارے موسیٰ سے خدا درخت کے ذریعے بولتا ہے، علی سے محمد سے خدا علی کے لہجے میں بولتا ہے. سلامت اللہ کو سلامت. مولا آپ کو سلامت ہے. بہت شکریہ جناب. یہ موسیٰ ہے، یہ محمد ہے. دین میں لیکن لفظ ہے. ارے موسیٰ کافرہ دائیوں کا دودھ نہیں پیتا. اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا 17 سال محمد ابو طالب کے گھر جو تھا 17 سال محمد ابو طالب کے گھر کیوں کھاتا ہے؟ اچھا ایک اور آئے سنیے، یہی موسیٰ ہے. تو تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. ماں نے صندوق میں رکھا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے. دریا کے حوالے کیا. صندوق چلتا چلتا فرعون کے دربار میں پہنچا. آسیہ نے صندوق کھولا، اندر بچہ. واقعہ ذہن میں ہے نا جناب؟ میں آیت تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں. آیت سے ابو طالب کا چہرہ دکھاؤں گا. صندوق کھولا، اندر موسیٰ. آسیہ نے اٹھایا. فرعون کہنے لگا اسے قتل کروں گا. کہا نہیں، اسے نہ مارنا، ہو سکتا ہے مستقبل میں ہمیں یہ نفع دے، اسے قتل نہ کرنا. کہا نہیں، میں نے پہلے 70,000 بچے قتل کروائے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ وہی ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا ہے. آسیہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا ہے اس نے آنا ہے بنی اسرائیل سے، یہ آیا ہے دریائے نیل سے. کہ یہ وہ نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بندہ باہر خدا ہی کیوں نہ ہو، گھر میں اس کی نہیں چلتی. گھر میں ہم بھی علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، لیکن ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. لیکن گھر میں ہماری بھی نہیں چلتی. اس نے کیسے ہم پال لیں گے؟ تو ٹھیک ہے حضور آپ پال لیں. اب آسیہ کی گود میں موسیٰ کھیل رہے. فرعون نے دیکھا، جملہ گہرا ہے توجہ کیجیے گا. فرعون نے دیکھا، فرعون کے دل کے سمندر میں موسیٰ کی محبت کی کشتی تیرنے لگی. آگے بڑا کہتا ہے آسیہ سارا پیار خود کرو گی، ہمیں نہیں دو گی. آسیہ نے کہا یہ تم بھی لے لو، جملہ گہرا تم بھی لے لو. اب جیسے ہی موسیٰ فرعون کی گود میں آیا، موسیٰ نے داڑھی پکڑی، جملہ گہرا داڑھی پکڑی، تماچا مارا، زمانے کو بتایا کہ نبی کافر کی گود میں نہیں جاتا.
سارے جملے زور سے کہے پھر آپ بولیں. میں جملہ تھوڑا گہرا کرنے کا نبی کافر کی گو. اچھا چلیے یہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں بھائی. تاریخ میں دو تماچے بڑے مشہور ہیں. ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا, ایک علی نے ابو جہل کو مارا. سبحان اللہ. بہت سارا ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا, ایک علی نے ابو جہل کو مارا. بھائی موسیٰ نے تماچا مارا, وقتی اثر ہوا, وقتی درد ہوا, لیکن علی نے ابو جہل کو تماچا مارا. کتابیں کہتے ہیں ابو جہل دیکھتا نہیں تھا, چلتا نہیں تھا, دیکھتا نہیں تھا, چلتا نہیں تھا, دیکھتا نہیں تھا, چلتا نہیں تھا. میں نے دونوں بات جو ہے میں نے کہا میرا اللہ یہ موسیٰ ہے, یہ علی ہے, یہ کلیم اللہ ہے, یہ ولی اللہ ہے, یہ رسول ہے, یہ وسیع رسول ہے, یہ نبی ہے, یہ وسیع نبی ہے. میرا مالک موسیٰ نے تماچا مارا, وقتی اثر ہوا, علی نے تماچا مارا. ابو جہل دیکھتا نہیں تھا, چلتا نہیں تھا. کیوں؟ ہمارے کامران نے دیکھا نہیں. موسیٰ کا ہاتھ جگہ پیسہ تھا, علی کا ہاتھ ید اللہ. بڑی دیر بات کرے گا. بولا کچھ موسیٰ کا ہاتھ یہ دبائے گا, علی کا ہاتھ یہ دو. تماچا مارا سکتا تلوار لیا تو میں اسے قتل کروں گا. اب آئیے سنیے کہ میں اسے قتل کروں گا, میں اسے قتل. سورہ آل عمران ہے, آیت سننا. تلوار نے کہا کہ میں اسے قتل کروں گا. سورہ پردہ ڈالا, ہوش کر بچے ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں, بچے ہاتھ مارتے رہتے ہیں. تیرا چہرہ آگے آگے کہتے نہیں مجھے تماچا لگا ہے, میں نے سوچ مجھے تماچا لگا ہے, میں جانتا ہوں اس نے جان بوجھ کے نہیں بلکہ پہچان کے اس نے مجھے تماچا مارا ہے. میں اسے قتل کروں گا. یہ وہی ہے جب قتل کرنے کے لیے فرعون آیا. قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرعون کی بیوی نے کہا تو ایلی لا تقتلوا, ایسے قتل نہ کر, یہ میری آنکھوں کا نور ہے, میرے دل کا سرور ہے, میری آنکھوں کا نور ہے, میرے دل کا سرور ہے. آج کسی بھی مسلمان کے سامنے آسیہ کا نام ہو تو کہتے آسیہ میں کیا کہتے, ان کی عزت میں کیا کہتے, ان کے مرتبے کے کیا کہتے, ان کی شان کی کیا کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرعون نے موسیٰ کی حفاظت کی اور سامنے قرآن رکھ کے فیصلہ کر. آگے جو فرعون سے موسیٰ بچائے وہ تو مومنہ ہے, جو کافروں سے محمد بچائے وہ کافر کیسے. بڑا کچھ بڑا کچھ. بس آپ میں سمجھ گئے, آپ تھک گئے. بس آخری فکرہ پھر آپ نے مجبور کیا ہے. پھر ایک اور آیت پڑھتے ہیں سرکار, بس آپ کو سلامت رکھے گی. سنیے گا سورہ صف. اب میں دیکھوں گا توجہ آپ کی کتنی, اگر آپ بولے تو پڑھیں گے ورنہ سلام. سورہ صف آیت کے نمبر پہ بولنا ہے. سورہ صف. ماتمی ذرا ہاتھ اٹھانا, پھر آیت بتاتا ہوں. اب یہ دوبارہ ان ہاتھوں کو سلام کروں گا. چلا سورہ صف ہے بھائی صاحب, سورہ صف فوجی صاحب, سورہ صف آیت کا نمبر 14, آیت کا نمبر ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ کہہ رہے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. جناب اچھا مہربانی چھوڑو. اچھا بسم اللہ. کہا اے ایمان والو اللہ کے ناصر. ایسا ہے اب بھی کیسے ممکن ہے کہ مخلوق خالق کی ناصر بنے, مرزوق رازق کی مددگار بنے. میرا مالک کیسے؟ کہ پوری آگے پڑھ. کما قال عیسی ابن مریم, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا. آگے تو توجہ سنیے گا, لطف آئے گا نتیجے میں. کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا للحواریین, اپنے حواریوں سے کہا نحنو انصار اللہ, کہ تم میرے مددگار بنو گے, کہ تم میرے مددگار بنو گے. حواریوں سے صحابیوں سے کہا. اب جواب سننا. قال الحواریون, حواریوں نے کہا من انصاری, حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا عیسیٰ ہم تیرے نہیں, ہم اللہ کے مددگار ہیں.
عیسیٰ نے کہا انصار اللہ کہ تم میرے مددگار بنو گے؟ حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم تیرے نہیں، ہم اللہ کے مددگار۔ اور خدا کو بھی بات اتنی پسند ہے کہ قرآن کو سینے میں رکھی کہ حواری کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے مددگار، ہم تیرے نہیں ہم اللہ کے۔ اور نہ عیسیٰ ٹوک رہا ہے نہ خدا روک رہا ہے، عیسیٰ کہہ رہے میرے بنو گے، توجہ کیجیے، عیسیٰ کہہ رہے میرے مددگار بنو گے، حواری کہتا ہے ہم تیرے نہیں ہم اللہ کے۔ میں نے علماء سے پوچھا جناب یہ کیا بات ہے، عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے بنو گے، ہماری صحابی کہہ رہے ہیں ہم تیرے نہیں ہم اللہ کے، یہ کیا بات ہے؟ کہ کامران تو سمجھا نہیں، جس جملہ کامران تو سمجھا نہیں، جس نے اپنے وقت کے نبی کی مدد کی گویا اس نے اللہ کی مدد کی۔ سبحان اللہ جناب، بسم اللہ بسم اللہ۔ ندیم اکرم صاحب نے کوئی دعا کے لیے کہا کہ میرا بادشاہ انہیں بیٹا عطا فرمائے، اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں اور جن کی اولاد نہیں، میرا بادشاہ ذکر کا واسطہ انہیں ماتمی بیٹا عطا فرمائے۔ توجہ حضر کا کہ جس نے اپنے وقت کے نبی کی مدد کی گویا اس نے، بولیے گا، اللہ کی مدد کی۔ جس نے نبی کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی۔ اب کتابیں اٹھا کے دیکھو، ابو طالب نے ساری زندگی کی ہے محمد کی مدد۔ سبحان اللہ، بھائی اٹھاؤ پریشان ہو گئے جناب، بھائی ابو طالب نے کی ہے ساری زندگی محمد کی مدد۔ بھائی روڈ میں باندھا تو ابو طالب نے، لوگ میں دوڑ دوڑ کے کھلایا تو ابو طالب نے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تو ابو طالب نے، شیخ ابو طالب میں گیا تو ابو طالب بستر بدلتا رہا تو ابو طالب، بھائی ابو طالب نے ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی مدد کی ہے۔ اور قرآن میں جس نے نبی کی مدد کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے نبی کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی۔ ضرورت ہو آگے جو علی سے پہلے خدا کا مددگار ہے اسے ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی نتیجہ نہیں آیا میرے ساتھ، ابھی نتیجہ آئے گا، ایک اور آئے پڑھوں گا تو نتیجہ نکلے گا۔ بھائی ابو طالب کون ہے؟ اللہ کا مددگار۔ ابو طالب کون ہے؟ اللہ کا۔ ابو طالب کون ہے؟ اللہ کا مددگار۔ آپ بھائی بھائی نتیجہ آ جائے گا ہے، ابو طالب ہے اللہ کا مددگار، ابو طالب ہے اللہ کا مددگار، ابو طالب ہے اللہ کا مددگار۔ اب قرآن کی آیت سنو، اللہ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خبردار میں اللہ کسی کافر کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ مولا کو سلام علیکم۔ بس آخری بات ہے جی، اور بات تمام، اور یہ بات آپ نے جاگ کے سنی ہے، اس لیے کہ بزرگ واقع نہیں کہتا ہے یا اللہ کسی ذاکر کا آخری لفظ ہلکا نہ، ورنہ ساری محنت پانی پھر جاتا ہے۔ یہ گزارش کر رہا ہوں آپ نے توجہ کرنے کا، آخری فکرہ ہے اور سلام۔ اگر مولوی صاحب آیتیں چھوڑے صرف ایک حدیث سمجھ جائیں تو انہیں ابو طالب کی شان سمجھ میں آ جائے۔ تو حدیث کون سی ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھی، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی لکھی، صحیح بخاری تک میں مجموع ہے کہ جب کوئی بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو حدیث کہتی ہے کہ اس بچے کا پیر زمین پہ نہیں ہوتا، فرشتے کے پر پہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، آخری فکرہ ہے، تو بندہ جشن منانے کے لیے بیٹھا ہے، اور جو بندہ زندگی کا رزق لینے کے لیے بیٹھا ہے، صحت لینے کے لیے بیٹھا ہے، اس بندے کے لیے بیٹھا ہے لفظ کر لیا بہت دیکھ ہم جاتے ہیں آواز جا رہی ہے۔ حدیث کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جن کا احترام کریں اسے طالب علم کہتے ہیں، طالب علم اس کی ٹانگیں دبائیں اسے استاد کہتے ہیں، استاد جس کا احترام کرے اسے مولانا کہتے ہیں، مولانا جس کا احترام کرے اسے علامہ کہتے ہیں، علامہ جس کا احترام کرے اسے مفتی کہتے ہیں، مفتی